آج کا یہ سلسلہ آگ سے متعلق ہے، آگ لگنے وغیرہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے آگ سے متعلق، آگ لگنے سے متعلق معلومات وغیرہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کوشش ہے کہ آج کا یہ سلسلہ ہمارے جامعات، مدارس وغیرہ کے ذمہ داران وغیرہ بھی توجہ کے ساتھ دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ گھروں میں جو آگ لگتی ہیں اس کے متعلق بھی آج کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ دکھاؤں آپ کو کہ کیا دکھایا جائے گا، آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آگ لگنے کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کیوں ہوتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ آگ کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ ان آگ لگنے کے واقعات میں جتنے بھی عاشقان رسول شہید ہوئے، ہلاک ہوئے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق صرف گھروں میں لگنے والے سالانہ آگ کی تعداد کم و بیش 2000 کے آس پاس ہے، یعنی 2000 کے آس پاس کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں عمارتوں میں جو آگیں لگتی ہیں، کمرشل بلڈنگز وغیرہ میں، وہ ایک الگ واقعات ہیں، اور سینکڑوں ہلاکتیں جو گھروں کی کیفیت ہے۔ گھروں کی ہلاکتوں میں بھی 400 یا ایسے کم و بیش زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور بہت بڑی تعداد تو جو فیکٹریز اور بلڈنگ اور عمارتوں میں جو آگ لگتی ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اور ایک اطلاع کے مطابق کم و بیش سالانہ 70 ارب روپے کا مالی نقصان رپورٹس میں بیان کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ آج کا موضوع ایک طرح سے صدماتی اداسی کے حوالے سے، لیکن معلومات فراہم کرنی بہت ضروری ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم آپ تک مدنی چینل کے ذریعے یہ کچھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مواد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی آگ سے بچ سکیں۔ اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وہ ویڈیوز بھی دکھا دی جائیں جس میں وہ آگ بجھانے کا دکھا رہے تھے کہ اس طرح پن نکالی جاتی ہے سلنڈر، کیونکہ سلنڈر عموماً گھر میں یہ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن سلنڈر کا استعمال ہر ایک کو آتا نہیں ہے۔ اس کا استعمال بالکل ہی نہایت آسان ہے۔ یہ لاک پن ہوتی ہے، اس میں سمپل ایک آپ نے اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ حادثے سے پہلے کوئی دبا نہ دے۔ بس آپ نے سمپل پن کھینچی اور دبا دیا، اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا اور آگ بجھانے کا کام کرے گا وہ۔ میرے ساتھ اس وقت سلسلے میں ہمارے ایک اسلامی بھائی بھی شامل ہیں۔ غلام یاسین بھائی، یہ عموماً جو آگ لگتی ہیں گھروں میں یا دفتر میں یا فیکٹری میں، تو یہ بتائیے کہ کتنی دیر میں یہ آگ عموماً جس کو کہتے ہیں گھر پر یا اطراف پر قابو پانے میں وہ آگ کامیاب ہو جاتی ہے؟ حاجی صاحب، ایک فائر جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے، اور فائر 3 منٹ؟ 3 منٹ، جی صرف 3 منٹ کے اندر آگ اپنا کام دکھا دیتی ہے؟ جی آئی صاحب، کیونکہ آگ مختصر سے وقفے کے اندر ہی ایک بڑی آگ بننے میں اس کو کوئی رکاوٹ درکار نہ ہو تو ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے۔ اور 3 منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس آگ کو اس 3 منٹ میں اگر ہم نے اپنے حواس کھوئے بغیر اور بغیر پریشان ہوئے اس کو ہم نے اس کے حدود میں لا کر اس کو روک دیا تو آگ وہی محدود ہو جاتی ہے۔ اخباری رپورٹ کے مطابق یہ لکھتے ہیں کہ حادثات کا شکار ہونے والی فیکٹریوں میں حالات کار شفاف ہوتے، مزدوروں کو لاحق خطرات کا پیشگی انتظام ہوتا، ایمرجنسی دروازے موجود ہوتے، آگ بجھانے کا بندوبست ہوتا، تو اس قدر ہلاکتوں کے واقعات رونما نہیں ہوتے۔ فیکٹری میں ہمارے اسلامی بھائی گئے، اس فیکٹری میں جا کر انہوں نے معلومات کی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا انتظام کیا ہے
کہ فیکٹری کو آگ لگانے سے بچا جا سکے. تو مجھے جو ویڈیوز دکھائی گئیں تو پتہ چلا کہ سلنڈر جو بھی آپ نے لال کلر کا سلنڈر دیکھا جس کے اندر آگ بجھانے کا وہ پاؤڈر ہوتا ہے, مگر پتہ چلا کہ اس کی بھی قسمیں ہیں. ہمارا آفس ایریا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ پاؤڈر والا لگایا ہوا ہے. اس پاؤڈر کا ریزن یہ ہے کہ کیمیکل, اس میں وہ کیمیکل ہے جو کہ شارٹ سرکٹ الیکٹرک پہ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا کافی سامان موجود ہے, کپڑے کا, فیبرکس وغیرہ, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ سلنڈر لگایا ہوا ہے. بی سی ایف وہ کیمیکل ہے جو کہ کپڑے کی آگ کو قابو کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ اقدامات ہم نے جیسے کہ یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کرے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پینل, جو الیکٹرک کا مین پینل ہے, ہم نے ایگزٹ اور انٹرنس کے مین گیٹ پہ لگانے کی وجہ یہی تھی کہ خدا نخواستہ کبھی اگر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اسی لیے ہم نے یہاں مین انٹرنس پہ لگایا تھا کہ کبھی بھی خدا نخواستہ آگ لگے تو فوراً اس کو اسی کے مین پہ ہی قابو کیا جائے. اسی لیے ہم نے بالکل فوراً نیچے سلنڈر بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں. فیکٹری کے ایک ہمارے اسلام بھائی بتا رہے تھے اور انہوں نے آپ کے سامنے 2 سلنڈر کی الگ الگ کوالٹی بتا. ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ بھی انتظامات کیے جا سکتے ہوں. انہوں نے, آپ دیکھیے کہ وہ جو الیکٹرک پینل بورڈ ہے اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی معلومات دی کہ یہ کس جگہ پر لگنا چاہیے. باقاعدہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص اب پیٹرول پمپ پر ہے اور پیٹرول پمپ پر وہ آئل ٹینکر یا پیٹرول کا ٹینکر یہ آیا ہوگا اور یہ اس پیٹرول کے ٹینکر کے اوپر وہ چڑھ کر شاید وہ پیٹرول چیک کر رہا ہوگا. اس میں اس کی موبائل کی گھنٹی بجی اور جیسے ہی اس نے موبائل کو آن کیا فوراً آگ لگ گئی. تو اس میں یہ میسج تھا کہ چونکہ یہ بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے, موبائل بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے, تو اس سے بھی آگ لگنے کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان جگہوں پر جو پیٹرول پمپ وغیرہ پر جو ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں کوشش کریں کہ پیٹرول پمپ وغیرہ پر اپنے موبائل فون سے اوائڈ کریں, گاڑی کا سوئچ آف کریں, سگریٹ یا ماچس وغیرہ کا استعمال پیٹرول پمپ پر نہ کریں. عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین سے یا جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں, اگر کوئی کاغذ قلم لے لینا اور جو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں, میں امید کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کو آپ نے نوٹ کر لیا اور ہم سب نے اس کو محفوظ کر لیا اور ان کی بتائی گئی احتیاطوں پر اگر عمل کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی فیکٹری کو, اپنے بچوں کو, خود کو, اپنے گھر کو, اپنے گھر کے لوگوں کو آگ کے جلنے سے کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آئیے ڈاکٹر صاحب کے انٹرویوز دیکھتے ہیں. میرا نام ڈاکٹر احمد ہے. میں یہاں برن سینٹر سول ہاسپٹل میں انچارج کے فرائض انجام دیتا ہوں. جلے ہوئے 4 طرح کے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ فائر برن سے جلے ہوئے ہوتے ہیں, جو آگ سے جلنا جسے کہتے ہیں. یہ ہمارے تقریباً 60% کیسز ہوتے ہیں. اور جو بقیہ کیسز ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل برن, بجلی سے جلے ہوئے, کیمیکل برن اور آخر میں گرم پانی سے جلے ہوئے. ہمارے ہاں زیادہ تر جلے ہوئے کیسز آگ سے آتے ہیں. اور آگ سے جو جلتے ہیں وہ غفلت, لاپرواہی اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے. زیادہ تر اس میں سے بھی خواتین ہوتی ہیں جو کچن میں جل رہی ہوتی ہیں. وہ کس لیے جلتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کا, کپڑوں کا اسٹائل عجیب سا ہوتا ہے, کپڑے اتنے ریشمی ہوتے ہیں, وہ اندر چلی جاتی ہیں, آگ بھڑک گئی, وہ اس کے قریب ہوتی ہیں. بعض مرتبہ دوپٹے سے پتیلی اتار رہی ہوتی ہیں, وہیں پہ شعلہ ان کے دوپٹے میں لگتا ہے, پھر وہ دوپٹہ بجھاتے بجھاتے پورے کپڑوں میں آگ لگا لیتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کی بعض مرتبہ موت کا باعث بھی بنتی ہیں. ایک اور وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوکنگ رینج کے پیچھے ایک پائپ ہوتا ہے جو مین لائن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے, پیلے رنگ کا. اب وہ ربڑ کا پائپ کچھ دن کے بعد جا کے 1 سال 2 سال 4 سال کے بعد ہارڈ ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے جیسے عام پائپ چٹکتے ہیں. اس میں سے گیس لیک ہونا شروع ہوتی ہے. تو لوگ کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے. 10-10 20-20 سال سے وہ پائپ لگا رہتا ہے. اس کو اگر چینج کر لیں ہر 3 سال بعد 4 سال بعد تو وہ اس خطرے کا باعث نہیں بنے گا, کیونکہ آگ اس میں سے گیس نکلنا شروع ہوتی ہے. اچھا, کچن رات میں بند کر دیے جاتے ہیں. جب رات میں وہ بند کر دیے جاتے ہیں, صبح جب اہل خانہ اٹھتی ہیں, خاتون خانہ, تو وہ جا کے ماچس جلاتی ہیں, ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے. ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ چولہا پہلے کھول دیتے ہیں, اس کے بعد ماچس جلانا شروع کرتے ہیں. یہ کیسز بھی ہمارے پاس اکثر آئے ہیں. چھوٹا سا حادثہ بعض مرتبہ پوری فیملی کا سکون برباد کرتا ہے. ایک تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے, بجھانا کس طرح ہے. وہ آگے ایک دم ان کے قریب آ جاتے ہیں, اپنے ہاتھ لگا دیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ملوث کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر بھی مر گئے اس میں, بیوی کی بھی زندگی ختم ہوئی. چھوٹا بچہ تھا وہ آ کے ان کو لپٹ گیا, گھبراہٹ میں وہ بچہ بھی گیا. تو اس طرح ایک فیملی کے 3-3 4-4 افراد جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں. ایک آگ لگنے کا اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے
یہ اگر 4-6 دن بند ہے تو اس میں گیس ایکومولیٹ ہو جاتی ہے. گھر میں ٹینک کا پانی دیکھتے ہیں کہ موٹر چلانے سے پہلے, اور ٹینک کا پانی دیکھنے کے لیے وہ ماچس یوز کرتے ہیں عموماً. وہ جیسے ہی ماچس جلا کے ٹینک کے قریب لے کے جاتے ہیں ڈھکنا ہٹانے کے بعد, وہ وہاں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے. وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کس وجہ سے. تو کس طرح پانی کا لیول دیکھیں, ایک ٹارچ رکھیے, ٹارچ سے پانی کا لیول دیکھیے. کبھی ماچس اس کے قریب نہ جلائیں کہ کہیں آفس میں آگ لگ گئی ہے, کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں قریب کوئی کھڑکی ڈھونڈیں اور اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال لیں, اس کھڑکی سے باہر نکال لیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں. دوسرا یہ کہ اگر فرض کریں ایسا بھی نہیں ہے تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے منہ اور ناک کے اوپر رکھ لیں, وہاں سے سانس لیں, کیونکہ گیس جب آتی ہے تو گیلے کپڑے کے اندر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو یہ سانس کے ذریعے اندر تک نہیں جا سکتی ہے, بہت کم چانس رہتا ہے. ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ دھواں اگر کہیں بھر جائے تو ایک بات یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ, کہ دھواں آخر کے 2 فٹ پہ بہت کم دیر بعد آتا ہے فرش پہ. پہلے دھواں اوپر کے اٹھے گا ہلکا ہوتا ہے, وہ چھت کے ساتھ ٹکراتا ہے, وہاں سے بھرنا شروع ہوتا ہے. تو جب بھی دھواں ہوگا نیچے کے 2-2.5 فٹ بالکل خالی ہوتے ہیں. اگر آپ رینگ کے گزر جائیں نیچے سے, یقین مانیں آپ بالکل سیفلی جائیں, دروازے تک پہنچیں, ہاتھ بڑھائیں, دروازہ کھولیں, باہر نکل جائیں. کبھی بھی کسی شاپنگ سینٹر میں یا کسی دکانوں پہ جا کے دیکھیں کہ ایک ساکٹ کے اندر کئی پلگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کئی تار لگے ہوئے ہوتے ہیں, کئی کنیکشن دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر ایک پردہ بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, پردہ ہل رہا ہے, وہ کنیکشنز ہل رہے ہیں, وہاں چنگاریاں نکلتی رہتی ہیں, وہ کبھی بھی وہاں سے آگ پکڑ جاتی ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی فلیٹ میں یا کسی شاپنگ مال میں جا کے دیکھیں, تاریں کس بری طرح لٹک رہی ہوتی ہیں, اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور اس کو سلیقے سے لگایا جائے. تو وہ ہوتا یہی ہے, وہی تار آپس میں کہیں ٹکرا جاتے ہیں, کوئی تار چھل جاتا ہے اس طرح سے ٹکرانے سے, وہ آپس میں ٹکراتے ہیں, شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, آگ بھڑک جاتی ہے سارے کے اندر. ہمارے ہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا ہے. فائر ایکسٹنگوشر اگر لگے ہیں, پہلے تو لگے ہی نہیں ہوتے, بہت سی جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیے نہیں لگے ہوں گے, اور اگر لگے ہیں تو ایکسپائر ڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں وجہ یہی ہے, میں نے آپ کو جیسے بتلایا پہلے, اویئرنیس کی کمی, لاپرواہی. میں ایک بار گیا سکھر میں لیکچر دینے کے لیے, تو وہاں میں نے ان سے پوچھا, ہوٹل میں بہت ڈاکٹر ٹھہرے ہوئے تھے, کافی ڈاکٹر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا بیرے کو بلا کے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ بیرے سے میں نے پوچھا کب سے کام کر رہا ہے؟ کہہ رہا 14 سال سے کام کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, جب ان کے عملے ہی کو نہیں معلوم ہے یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ کیا ہے, تو اس ہوٹل میں خدا نہ کرے اگر آگ لگ جائے تو لوگ نکلیں گے کیسے؟ آگ لگ جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے, مریض کو, جلتے ہوئے مریض کو وہیں رک جانا چاہیے. مریض بھاگتے ہیں باہر کی طرف, سب سے غلط کام یہ ہوتا ہے, باہر کی طرف جب بھاگتے ہیں تو اور آکسیجن ملتی ہے, آگ اور بھڑک جاتی ہے بجائے بند ہونے کے. کھڑے ہو جائیں ایک جگہ, گر جائیں. اچھا, نیچے گرنے سے کیا ہوتا ہے, جس پریشر سے گریں گے اس سے ہی آدھی آگ بجھ جاتی ہے. پھر رو لو اگر اکیلا بندہ ہے. اگر کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں رک جاؤ, گر جاؤ. وہ رک گیا, گر گیا, اس کے بعد اس کو کسی کارپیٹ سے یا کسی موٹی دری سے ڈھانک دیں. ڈھانکنے سے یہ ہوگا کہ آکسیجن کٹ ہو جائے گی. اصل ہے آپ کو آکسیجن کٹ کرنا. پانی سے بھی آگ بجھائی جا سکتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, غور کیجیے گا کہ آپ جاتے ہیں پیٹرول پمپس وغیرہ پہ, وہاں ریت ہوتی ہے بالٹیوں میں رکھی ہوئی. وہ ریت اسی مقصد سے ہوتی ہے, شاید لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا ریت کیوں رکھی ہوئی ہے. پیٹرول کی آگ بہت مشکل سے بجھتی ہے, وہ ریت سے بڑی جلدی بجھ جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ پانی میں ڈالیں تو کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. آگ پانی سے بھی بجھائی جا سکتی ہے, لیکن اتنا پانی عموماً آج کل گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہے, بالٹیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے. تو ریت جو ہوتی ہے وہ ہٹتی نہیں ہے وہاں سے. پانی تو آپ ڈالنے کا ہٹ جائے گا, ریت آپ نے گرا دی وہ چپکی رہے گی وہیں پہ. تو پیٹرول پمپس پہ اسی لیے آپ دیکھیں بالٹیوں میں ریت رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ ریت اسی مقصد سے ہوتی ہے کہ اگر ریت ہو تو اس سے ایسی آگ بھی بجھائی جا سکتی ہے جو کسی آگ بھڑکانے والے کیمیکل کی ہو, وہ بھی بجھ جاتی ہے اس سے. دیکھیے ہمارے ہاں 2 بہت بڑے مسکنسیپشنس ہیں جس کو آپ متس کہہ رہے ہیں, کہ پہلا پانی ڈالنے سے چھالے بن جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیے پانی لگانے سے چھالا نہیں پڑتا. چھالے بننے کی تو وجوہات ہی کچھ اور ہیں. پانی لگانے سے چھالا بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے, بلکہ جو بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ پانی, دیکھیں آپ جو کانسیپٹ ہے اس کے الٹا ہے, جو فائدہ ہے اس سے تو بلکہ. تو پانی ڈالیں, بالکل نہ گھبرائیں پانی ڈالنے سے. پانی ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آگ بجھنے کے بھی 10 سے 15 منٹ کے بعد پانی ڈالا جا سکتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ٹوتھ پیسٹ لگانا ایک بہت ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جل جائے ٹوتھ پیسٹ لگا. تو ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے مینتھول, بیشتر ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے مینتھول. ایک سوتنگ ایفیکٹ دیتا ہے, سکون پہنچاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت پاپولر ہے کہ جیسی جلن ہو رہی ہے وہ اس مینتھول لگانے سے آرام آ جائے گا. اس سے وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن لانگ ٹرم میں کچھ نہیں ہے. اور یہ جتنی چیزیں ہمارے ہاں ہیں
انڈا سفیدی لگا دینا، انڈے کی ہلدی لگا دینا، لال دوائی لگانا، نیلی دوا لگانا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پاس ایسے بچے بھی لے کر آئے ہیں جن کو بوری جلا کے لگایا ہوا تھا، جوٹ جلا کے لگایا ہوا تھا، کپڑا جلا کے لگایا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان سے زخم اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ جلنے کے بعد پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد مریض کو کسی صاف چادر میں لپیٹیں، اور جو عملہ ہے جلے ہوئے علاج کرنے والا جو اسپتال ہے وہاں تک اگر آپ کی رسائی ہے تو فوری طور پہ پہنچا دیں۔ یہ غفلت سے ہی ہوتے ہیں، اور لیک آف اویئرنیس جو آگاہی نہیں ہوتی لوگوں کو، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک بچہ لے کر آئے، شادی تھی گھر میں، انہوں نے پتیلا بہت بڑا سا دودھ کا گرم کر کے رکھا، بچے بھاگتے آئے، بچہ اندر گر گیا، 75% جلا ہوا بچہ نہیں، وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح ہوا، بارات کے اندر آئے، وہ سالن رکھا ہوا تھا، بچہ سالن میں گر گیا جا کے۔ بچوں کو کچن سے دور رکھنا چاہیے۔ ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل کلاتھ جو ہے ٹیبل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چائے کارنر پہ رکھ دیتے ہیں، بچہ آ کے ٹیبل کلاتھ کھینچتا ہے، وہ چائے سیدھی بچے کے اوپر گرتی ہے۔ تو یہ اکثر بچوں کو گود میں لے کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، بچے اسی میں ہاتھ مار دیتے ہیں، پتہ چلا وہ چائے کی پیالی بچے کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تھوڑا سا سگریٹ جلا کے پی رہے ہوتے ہیں رات میں سوتے وقت، بس نیند لگ گئی اور سگریٹ جا کے رضائی میں لگا یا کمبل میں لگا، وہاں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ یہ سارے واقعات ہم فیس کر چکے ہیں۔ تو یہ تمام یہ سلنڈر کس طرح پھٹتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے سلنڈر کھول رہا ہے، وہ وہیں ہتھوڑیاں چلا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، وہ ہتھوڑی سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے سلنڈر کو، وہ ہتھوڑی سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، جیسے ہی سلنڈر کھلا اس نے آگ پکڑی، یہ ہو چکا ہے، اور اس کے بعد سارے سلنڈر دکان کے جلنا شروع ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں 7-8 لوگ مرے تھے، اندازہ لگائیں کتنی بڑی غفلت ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھ لیں، ان پہ اگر توجہ کر لیں اور ان کی اگر آگاہی مل جائے، جیسے آپ یہ پروگرام کے تحت دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس طرح کے پروگرامس ہونے چاہیے۔ تو لوگوں کو یقیناً جو جلنے کے واقعات ہیں یقیناً کم ہوں گے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی بھی ملے گی۔ ماشاءاللہ، میں امید کرتا ہوں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کو، ہم سب کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ اللہ کرے کہ ہم اس احتیاطیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب میں آپ کی کالز لیتا ہوں۔ خرم شہزاد اطاری منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل پہ سلسلہ آگی آگ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں بہت اچھی معلومات دی جا رہی ہیں۔ میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک جگہ پہ کھانا پکایا جا رہا تھا، دیگ پکائی جا رہی، ایک شخص نے وہ آگ جلانے کے لیے اس کے اوپر پٹرول ڈالنا چاہا گیلن کے ساتھ۔ جب اس نے گیلن کے ساتھ پٹرول ڈالنا چاہا تو یکدم آگ بھڑک اٹھی، اس کے ہاتھ سے گیلن ہل گئی اور اس کا پٹرول اس کے اپنے اوپر گر پڑا، تو اپنے اوپر گر پڑا تو اس کی وجہ سے اس کو خود کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح جھلس گیا اور اس کے اوپر بڑی مشکل سے اس کے آگ پر قابو پایا گیا۔ اس میں یہ ہمیں جب یہ ہم پٹرول وغیرہ کا استعمال کریں تو اس کا ہمیں طریقہ بھی سیکھنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس وہ فائر بریگیڈ کے حوالے سے ایک آفیسر ہیں، ان کی بھی کچھ معلومات انہوں نے ہمیں فراہم کی ہے۔ آئیے اب میں آپ کو ان کے تاثرات دکھاتا ہوں۔ آگ ایک کیمیائی رد عمل ہے، آکسیجن، حرارت اور جلنے والا مادہ، یہ تین چیزیں جب اپنی مقررہ مقدار کے اندر مل جائیں آپس میں تو پھر ایک آگ بنتی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے جس طریقے سے یہ تین چیزیں مل کے آگ بن رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ کسی بھی لگی ہوئی آگ میں سے اگر ہم آکسیجن کو ہٹا دیں تو پھر وہ آگ بجھ جائے گی۔ یا تو ہم ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں، یا ہم آکسیجن کو ختم کر دیں، یا ہم فیول کو ہٹا دیں۔ جو عموماً دیکھنے میں آتا ہے وہ شارٹ سرکٹ، اسپیشلی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے بچے ان چیزوں کو بہت زیادہ پک کرتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھ میں ماچس لگ جائے تو وہ عموماً ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ کسی کونے میں، کسی اسٹور میں، کسی ڈرائنگ روم میں جا کے کونے میں چھپ کے ماچس کی تیلیاں ایک منہ میں لگا کے اور ایک سے جلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر عموماً ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک بہت ہی پیارا ورد ہے، یا وکیلو۔ اول آ کے درود شریف پڑھنے کی عادت ضرور رکھیے گا، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، 7 دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔